يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. برادران اسلام، دین اسلام میں امن سلامتی کی کیا اہمیت ہے، اور بالخصوص ابو الانبیاء خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت میں امن کی افادیت اور ضرورت کیا ہے، یہ آج کی گفتگو کا بنیادی سوال ہے۔ سب سے پہلے امن کی اہمیت اور انسانی معاشروں کی کامیابی کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے، اس بارے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب سماعت فرما لیں۔ امن اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے برعکس خوف، ہراس اور ڈپریشن یہ ایک عذاب کی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قریش میں اپنا تعارف امن کے حوالے سے بھی کروایا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اس گھر کے رب کی عبادت کیجئے، یعنی بیت اللہ کے رب کی، وہ رب جس نے بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ تو امن ایک بہت بڑا انعام ہے، عطیہ خداوندی ہے، اور خوف ایک قسم کی سزا ہے، عذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ جس شخص میں تین چیزیں آ جائیں، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے مقدر میں آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر میں حالت امن میں صبح کی اور صحیح تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور اس کے پاس اس کے دن کا کھانا موجود ہے،
گویا کہ اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں جمع ہو گئی ہیں۔ بعض مفسرین نے ایک واقعہ سے امن کی اہمیت کو سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کسی بزرگ سے پوچھا گیا، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو بیماری اور خوف میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا ہے تو آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ کہا کہ میں بیماری کو اختیار کر لوں گا، خوف کو اختیار نہیں کروں گا۔ کیوں؟ آدمی بیمار ہے، وہ قابل علاج ہے، اس کا مداوع ممکن ہے، جلدی یا دیر سے وہ کھا پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، عبادات سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی خوف میں مبتلا ہے، جسے اپنی جان کا خوف ہے، اپنی عزت و آبرو کا خوف ہے، اپنے مال و دولت کے لٹ جانے کا خوف ہے، اسے ذہنی سکون نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس کی مثال دی ایک بکری جو ایک ٹانگ سے محروم ہے، لنگڑی ہے، وہ کھا پی سکتی ہے، جتنا اس کو چاہیے وہ اپنی کوشش سے یا اپنے چرواہے کی کوشش سے کھا پی لے گی۔ لیکن ایک وہ بکری جو صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، فربہ ہے، اس کے سامنے بھیڑیا کو کھڑا کر دیا جائے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ نہ سو سکے گی، نہ کھا سکے گی، اسے اپنی زندگی کی فکر ہوگی اور اسی فکر میں وہ ختم ہو جائے گی۔ تو خوف یہ ایک سزا ہے، ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، اور جو امن ہے، سلامتی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب اسی چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم الشان جلیل القدر نبی ہیں جن کی زندگی کو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم میں صرف 2 مقامات ہیں جہاں 2 نبیوں کی سیرت کو آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے، رول ماڈل کہا گیا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے پیدا ہونے والے نبی جینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی سیرت مشعل راہ ہے، منارہ نور ہے۔ تو امن کے حوالے سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قابل مطالعہ ہے، قابل مطالعہ ہی نہیں، قابل عمل ہے، نمونہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ امن کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحب بصیرت شخصیت تھے، جہاندیدہ انسان تھے۔ ان کو اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کی فکر تھی، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں معمار قوم تھے۔ آپ نے صرف دنیا کی ظاہری چمک دمک کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے اپنے رب سے وہ مانگا ہے جس میں آنے والی انسانی نسلوں کی بقا ہے، ان کا تحفظ ہے، ان کا دفاع ہے۔ جب آپ کو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو پیشوا بنا دیا ہے، رہبر انسانیت بنا دیا ہے، تو کہا قال ومن ذریتی قال لا ینال من عہد الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا اعزاز دیا کہ آپ آنے والی نسلوں کے امام ہیں، پیشوا ہیں، رہبر و رہنما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر آسمانی دین و مذہب کا پیروکار
اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اور ہم صبح و شام دعائیں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ملت ابراہیمی پر صبح کی شام کی، اور اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں، اور اس حکم میں آپ کی امت شامل ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، وہ مشرک نہیں تھے۔ آج دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک فارمولہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں، آپ کے دین و مذہب کی اتباع کریں۔ یہ بات اس حد تک درست ہے، لیکن دوسری بات یا دوسرا نقطہ جس سے بعض لوگ غافل ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، ان کی ملت کیا تھی؟ ان کا دین اول تآخر عقیدہ توحید پر استوار تھا۔ ان کی ساری زندگی، ان کی قربانیاں، ان کے امتحانات، ان کی آزمائشیں صرف اور صرف اس عقیدہ توحید کی آبیاری کے لیے تھا۔ اور آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو قربانی کا عمل کرتے ہیں، اس میں بھی عقیدہ توحید کا درس ہے۔ ذرا غور کیجئے، قربانی کرتے ہیں، آپ کے صاحبزادے کی قربانی کی یادگار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے قربانی کرتے وقت نہ ہم ابراہیم کا نام لیتے ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیتے ہیں۔ ہم کیا نام کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ توحید ہے۔ کسی نبی نے کہ اپنی قوم کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، اپنی بات کی طرف نہیں بلایا، وحی کی طرف بلایا ہے۔ وہ وحی جو اللہ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے کی تھی۔ تو درس توحید مسئلہ قربانی میں یہ ہے، جب تک وہ جانور اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہوگا۔ تو دوسرے جو لوگ ہیں ان کے نام پہ قربانی کرنا شرک ہے، باطل ہے، اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ قربانی اور عبادت کی ہر قسم جب تک اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگی، دنیا میں امن نہیں ہوگا اور اللہ کی توحید کا صحیح معنوں میں پرچار نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو امن کا شہر بنانے کے لیے اللہ سے دعا کی ہے 2 دفعہ۔ ایک دفعہ جب مکہ ایک چٹیل میدان تھا، زندگی کے آثار نہیں تھے، بے آب و گیا میدان تھا، اور دوسرا جب آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا، وہاں کچھ زندگی کے آثار ہوئے، اس وقت دعا کی۔ وہ 2 دعائیں کیا ہیں؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو یہاں بسا کے جا رہا ہوں، میری آپ سے التجا ہے کہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا، یہ دعا سورہ بقرہ کی مکہ بطور شہر بسانے سے پہلے کی ہے۔ اور دوسری دعا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو یعنی اس مکہ کو جس میں تیرا گھر ہے، میری اولاد بس رہی ہے اور یہ آنے والی نسلوں کا مرکز ہے، اس کو امن والا بنا دے۔ امن ہوگا
سکون سے طواف ہوگا، سعی ہوگی، عمرہ اور حج ہوگا۔ امن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے تقریباً 40 دفعہ، تاریخ اسلام میں تقریباً 40 دفعہ حج معطل ہوا ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک وجہ خوف تھا، ڈر تھا اور دشمنوں کی یلغار تھی۔ آج بھی ہم خوف کے عالم میں ہیں، بیماری کا خوف ہے اور موت کا خوف ہے۔ اللہ رب العزت اس خوف سے پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، یعنی ایسا شہر، ایسا علاقہ جس میں امن ہی ہو، خوف نہ ہو۔ تو آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیت اللہ میں، مکہ المکرمہ میں، وہاں قتل کرنا منع ہے، کسی پرندے کو بگھانا منع ہے، شکار منع ہے، درختوں کو کاٹنا منع ہے، یہ امن کے لیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس شہر کو امن والا بنایا ہے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اگر کسی مقتول کا وارث قاتل کو حدود حرم میں دیکھ لیتا اس کو قتل نہیں کرتا تھا، اس قدر یہ امن والا شہر ہے۔ اور وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ اس جملے میں امن کو پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو دیکھا تھا اور اپنی قوم کے بڑوں کو دیکھا تھا، کوئی بت گر ہے، کوئی بت فروش ہے، کوئی بت پرست ہے۔ آپ کو بت پرستی کی لعنت کا احساس اور ادراک تھا، تو آپ نے امن کے بعد اللہ سے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ صنم اور وثن، صنم کہتے ہیں کسی معبود جس کی عبادت کی جائے، اس کی حقیقی یا خیالی تصویر کو بنا کر مجسمے کی صورت میں کھڑا کر دینا، لکڑی کی صورت میں، کسی دھات کی صورت میں، کسی پتھر کی صورت میں، یہ جو ہم مورتیاں کہتے ہیں۔ اور وثن کہتے ہیں ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے طور پر پوجا جائے، جسے عبادت کی جائے، خواہ وہ انسان ہو، حجر ہو، شجر ہو، قبر ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو بت پرستی بھی منع ہے، غیر اللہ کی عبادت بھی حرام ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی اس معاشرے میں امن ہوگا۔ وہاں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں، برکتوں کی برکھا نازل فرمائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے۔ جو بستیوں والے امن اختیار کریں گے، ایمان والی زندگی اپنائیں گے، تقوی للہیت والی زندگی کو اختیار کریں گے، اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین سے ہم ان کے لیے رزق کے خزانے کھول دیں گے۔ لیکن جو اس کے خلاف ہوں گے، کفر، شرک، خرافات کے دل دادا ہوں گے، اللہ کی شریعت سے روگردانی کریں گے، پھر اسی اعتبار سے ان پر اللہ کی طرف سے تازیانہ عبرت نازل ہوگا۔ اور فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، یعنی یہ بت پرستی گمراہی کی جڑ ہے، زمین میں فساد کا مرکز ہے۔
بتوں میں تو کوئی شعور ادراک نہیں ہوتا، مقصد یہ ہے کہ یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے یہ موٹر وے لاہور کو لے جاتی ہے، موٹر وے تو نہیں پکڑ کر حامل جا رہی، وہ ایک ذریعہ ہے، سبب ہے۔ تو یہ بت پرستی جو بے جان ہیں، یہ لوگوں کو گمراہی کا درس دیتے ہیں، گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بت پرستی سے، شرک سے سارے لوگوں کو پاک صاف ہو کر صرف اور صرف ایک اللہ کے گھر کی عبادت کرنا ہوگی، عقیدہ توحید کو اختیار کرنا ہوگا، پھر اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ، یہ مناجات ہو رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی دربار میں اپنی دلی خواہشات پیش کر رہے ہیں۔ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہے، وہ میری حقیقی اولاد میں سے ہے، وہ میری امت میں سے ہے، میری ملت کا فرد ہے۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے عقیدے کے الٹ شرک اختیار کیا، کفر کیا، اے اللہ پھر اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں دونوں پہلو ملتے ہیں، نرمی کا، ہمدردی کا، درگزر کا، اور اپنی قوم کے حق میں بد دعا کا بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حق میں اللہ کے دربار میں سفارش کی ہے، ہدایت کی، کامیابی کی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب قوم سدھر نہیں رہی، اناد، بغاوت، سرکشی پر تلی ہوئی ہے، پھر ان دونوں نبیوں نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے، اور یہ بد دعا بے سبب نہ تھی، سبب تھا قوم کا کفر، مسلسل ان کی طغیانی نافرمانی۔ تو اس قسم کے حالات میں بد دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ پہلو ملتا ہے، آپ نے اکثر حالات میں اپنی قوم کے حق میں دعائے خیر کی ہے، بالخصوص جنہوں نے آپ کو ہر قسم کی اذیت تکلیف دی، لیکن جب آپ نے دیکھا انتہا ہو رہی ہے اور آپ کو بیت اللہ میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تھا، آپ کے کندھے مبارک پر، گردن پر اوجڑی رکھ دی گئی، اس وقت بھی آپ نے جو قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے ان کے حق میں بد دعا کی تھی، اور پھر اس بد دعا کا یہ نتیجہ، جن کا نام لے کر آپ نے بد دعا کی، غزوہ بدر میں وہ سب کے سب واصل جہنم ہوئے تھے۔ کسی نبی کی، ولی اللہ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، جو میری فرما برداری کرے گا وہ میری امت کا حصہ ہے، اور جو نافرمانی کرے گا پھر اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر جو درس انسانیت دیا ہے، درس امن دیا ہے، وہ یہ ہے کہ امن کا حقیقی مصدر اور منبع اللہ کی ذات ہے، اور ظاہری طور پر امن کو فروغ دینے کے لیے، امن کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسانی معاشروں میں عقیدہ توحید کا استحکام ہو، ظلم نہ ہو، شرک نہ ہو، کفر نہ ہو۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں بد امنی ہوگی، خوف کا عالم ہوگا، انسانی معاشرے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد کے حالات میں، جہاں بھی ظلم ہے، خلفشار ہے، انتشار ہے، وہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ پریشان حال ہیں، انسانیت سسک رہی ہے، اور لوگ امن کے متلاشی ہیں۔ تو امن کی راہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں یہ ہے
کہ پوری انسانیت صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت گزار بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ملت اور دین لے کر آئے ہیں اس کو اختیار کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت صرف مسئلہ قربانی تک محدود نہیں ہے، بلکہ صبح سے شام تک ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں ان سب میں اسوہ ابراہیمی یہ ہے کہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور جہاں ظلم ہو رہا ہے ظلم کو روکا جائے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ فرمایا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے فرمایا کریں؟ کہا کہ ظالم کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں امن کا فارمولہ یہی ہے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں مظلومین کی حمایت کی جائے، اور جو ظلم کر رہا ہے خواہ وہ بہت بڑا انسان ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اس کے مقابلے میں ساری انسانیت سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے، دنیا میں امن آ جائے گا۔ اور یہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں چند ادارے ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، باقی جو انسانیت کی اکثریت ہے وہ امن پسند ہے، وہ امن کو چاہتے ہیں۔ تو امن کو پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے دنیا میں کفر شرک ختم ہو، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، اور ظلم جہاں ہو رہا ہے ظالم کو ظلم سے روک دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔